السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والوں کو، میرا نام محمد حمدان خان ہے۔ جو ٹاپک آج میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو بات سنتے ہیں اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں، اس چیز کی تحقیق بالکل بھی نہیں کرتے کہ وہ آیا بات سچ بھی ہے یا جھوٹ پر مبنی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے ہمارے دین میں کیا احکامات ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا ارشادات فرمائے ہیں، اور قرآن پاک میں ان کے لیے کیا نصیحتیں کی گئی ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو ان میں سے کچھ بیان کروں گا۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک رواج بن گیا ہے اس معاشرے کا، مجھ سمیت، میں بھی کوئی ایسا اس میں سے ایکسکلوڈڈ نہیں ہوں، میں نے بھی کئی بار ایسا کیا ہوگا کہ ایسی بات جو کہ بنا تحقیق کے میں نے آگے پہنچائی اور وہ بات جھوٹ نکلی۔ تو یہ تمام لوگوں کا معمول بن گیا ہے کہ بس بات سنتے ہی آگے فارورڈ کر دینا۔ یہاں تک کہ سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو سوشل میڈیا پہ تو یہ بات بہت عام ہے کہ اگر کوئی ایک دینی میسج آ جائے اس میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے یہ بات کہ اللہ رسول کا واسطہ دیا ہوا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ فارورڈ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور ہمارے مسلمان مجھ سمیت کہ اس چیز سے ڈر جاتے ہیں یا اس چیز کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے اور اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اس بات کی تحقیق بالکل بھی نہیں کرتے کہ وہ بات سچ بھی ہے یا وہ بات جھوٹ ہے۔ اگر کوئی حدیث کوٹ کی ہے کسی نے تو وہ سچ بھی ہے یا جھوٹ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کر کے کوئی چیز آگے غلط فارورڈ کر دینے کی بہت وعید آئی ہے قرآن پاک میں بھی اور حدیثوں میں بھی۔ تو ان لوگوں کے بارے میں جو بنا تحقیق کے باتوں کو آگے پہنچا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، وہ جھوٹے لوگ ہیں جو کہ بات سنتے ہی فوراً آگے پہنچا دیتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ایک ارشاد ہے اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو سنے اسے آگے بیان کر دیں۔ تو یعنی اس ارشاد سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ جو سنے اس کو آگے بیان کر دے۔ مطلب نہ اس نے تحقیق کری، نہ اس کو پوچھا کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن اس نے اس کو آگے فارورڈ کر دیا۔ تو انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یہی بات کافی ہے صرف۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم پر منافقوں نے تہمت لگائی تھی اور اس کی سنی سنائی باتوں سے متاثر ہو کر صحابہ میں سے ایک عورت اور 2 مرد متاثر ہو گئے تھے۔ اس کا قصہ طویل ہے لیکن جو صحیح بخاری میں مفصل مروی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم کی برات نازل ہوئی جو سورہ نور کے دوسرے رکوع میں مذکور ہے۔ اس رکوع میں کئی طرح سے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی گئی، چنانچہ ارشاد ہے جس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں: جب کہ تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کی تم کو مطلق خبر نہیں، اور تم اس کو ہلکی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات تھی، اور تم نے جب اس کو سنا تھا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہم کو زیبا نہیں دیتا کہ ایسی باتیں منہ سے بھی نکالیں، معاذ اللہ، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی اللہ پاک نصیحت کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو بات بنا کسی تحقیق کے آگے پہنچا دیتے ہیں کہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اسی طرح سورہ حجرات میں بھی نصیحت کی گئی ہے مسلمانوں کو، جو ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں کہ اے ایمان والو، اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لاوے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کبھی کسی قوم کو نادانی سے کوئی ضرر نہ پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ تو یعنی ان ارشادات کے بعد ہم پہ کیا چیز واضح ہوئی کہ کوئی ایسی بات جس کی ہمیں تحقیق نہ ہو، چاہے وہ بات کوئی ایسا شخص کہہ رہا ہو جو ہماری نظر میں بہت معتبر ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا، لیکن کیونکہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے، اس میں فرمایا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا،
تو اس ارشاد کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ آئندہ کہ ہمارے تک جو بھی بات پہنچے پہلے اس کو صحیح سے ہم لوگ اس کی ویریفیکیشن کر لیں کہ آیا وہ بات سچ ہے یا جھوٹ، چاہے وہ دینی بات ہو یا دنیاوی بات ہو، تو اس کی پہلے ہم ویریفیکیشن کر لیں. جب ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہاں یہ واقعی سچ ہے تو اس کے بعد اس کو آگے فارورڈ کریں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے اور اس میں جو غلطی کوتاہی ہو اس کو معاف فرمائے اور ہمیں اس ارشاد کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.